نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولما بلغ اشدہ آتیناہ حکما وعلما وکذالک نجزی المحسنین صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی آمین یا رب العالمین۔ کل آیت نمبر 21 تک ہم نے پڑھا تھا اور ہم نے یہ دیکھا تھا کہ یوسف علیہ السلام کیسے مصر پہنچے ہیں اور مصر پہنچ کے عزیز مصر کے گھر میں وہ رہے اور عزیز مصر کے گھر میں رکھنے کے کیا حکمتیں ہو سکتی تھیں وہ ہم نے سمجھی، اور پھر ہم نے یہ دیکھا کہ واللہ غالب علی امرہ، یہ جو مرکزی آیت قرار دی گئی اس صورت کی، اس کا کیا پوری صورت کے ساتھ تعلق ہے۔ تو پوری صورت میں جو کچھ بیان کیا جا رہا ہے، جو جہاں سے سٹوری شروع ہو رہی ہے اور جن مراحل سے گزر کے جا رہی ہے، اسباب کے درجے میں نظر نہیں آتا کہ جس شخص کو عروج حاصل ہونا ہے یہ وہی شخص ہے جس کے واقعات ہم پڑھ رہے ہیں۔ یہ تو فی الحال تنگی کا اور مشکل کا شکار ہوئے جا رہا ہے، تو یہ شخص واپس عظمت کی طرف کیسے آئے گا؟ اس لیے اللہ تعالیٰ نے شروع میں فرما دیا واللہ غالب علی امرہ، اللہ اپنے معاملے پر غالب، وہ اپنا کام کر کے رہتا ہے اور کیسے بڑی بڑی طاقتوں کو اور کیسی بڑی بڑی کوششوں اور سازشوں کو وہ ناکام کر دیتا ہے۔ جب اس کا مقصود ہوگا، جب اس کی منشا ہوگی، اس کی رضامندی ہوگی، وہ عالم غیب سے بھی جو ہے وہ مدد کر دیتا ہے اور وہ کام ہو جاتا ہے جو کہ وہ چاہتا ہے کہ ہو۔ ولما بلغ اشدہ، اب ایک اور آپ کہہ لیں جمپ ہے واقعات کے لحاظ سے کہ یعنی یوسف علیہ السلام کی 12-13 سال کی عمر سے اب نکال کے ان کی 22, 24, 25, 26 سال کی عمر یا 30 سال کی عمر، اس ایج کو کہہ لیجئے، اب آگے کی بات شروع ہو رہی ہے۔ ولما بلغ اشدہ، اور جب وہ اپنی جوانی کو پہنچ گیا، تو دو طرح کی جوانی ہوتی ہے، ایک جوانی فزیکل ہوتی ہے، ایک جوانی عقلی ہوتی ہے۔ تو فزیکل جوانی جو ہوتی ہے وہ تو جیسے آج کل 18, 19, 20, 22 سال جو ہے یہ اس کی ایج ہوتی ہے، اس میں بندہ جسمانی طور پہ جوان ہو چکا ہوتا ہے، اور جو عقل کی اس کی جوانی ہوتی ہے، اس کی جو مضبوطی قرار دی جاتی ہے وہ 40 سال کی عمر ہے۔ تو 40 سال میں انسان، کیونکہ 16-17 سال تک تو ویسے ہی بندے کو آج کل کے دور میں، پہلے والے تو ماشاءاللہ بچے سمجھدار ہوتے تھے، لیکن اب چونکہ ایکسپوجر ہی نہیں ہے اور چیلنجز سے نمٹنا ہی نہیں ہے، مشکل دیکھنی نہیں ہے، اس لیے بچوں کی میچورٹی دیر سے آتی ہے، عقلی میچورٹی۔ تو 17-18 سال میں تو جا کے انہیں کچھ سمجھ آنا شروع ہو جاتا ہے دنیا کے ہے، اور پھر وہ ابھی ایک اپنے خاص خیالات میں رہ رہے ہوتے ہیں، پھر 23-24 سال میں جا کے پریکٹیکل لائف میں آنا شروع ہوں گے۔ 27-28 سال تک ان کو جو ہے وہ آٹے گھی کا بھاؤ جو ہے وہ پتہ چلنا شروع ہو جائے گا، آٹے دال کا بھاؤ، اور پھر کوئی 32-34 سال میں جا کے ان کو سمجھ آنا شروع ہوتی ہے کہ جو ہم تجربے کر رہے تھے وہ ٹھیک نہیں تھے۔ تو 40 سال کی ایج وہ ہوتی ہے جس میں انسان دنیا بھی دیکھ چکا ہوتا ہے، معاملات کو پرکھ چکا ہوتا ہے اور کچھ جگہوں سے ڈس بھی چکا ہوتا ہے، تو اس کو ذرا اس کی میچورٹی عقلی طور پہ بڑی سٹرونگ ہو چکی ہوتی ہے۔ تو عام طور پہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جو انبیاء کو نبوت عطا کرنے کا وقت رکھا ہے وہ یہ 40 سال ہے، اور جیسے ہمارے ہاں بعض لوگوں کی یہ رائے تھی کہ اگر یہ ووٹنگ سسٹم چلنا بھی ہے بالفرض تو 18 سال کوئی تک سمجھ نہیں آتی کہ اتنے بڑے معاملے کے لیے رائے لی جا رہی ہے اور 18 سال کے بندے سے لی جا رہی ہے، بلکہ ووٹنگ سسٹم کے لیے بھی بعض لوگوں نے کہا کہ 40 سال کی عمر ہونی چاہیے کم از کم، اور یہ کوئی تعجب کی بات نہیں ہے۔ ایون جو قریش عرب تھے ان کا بھی یہ دستور تھا کہ ان کے جو حکومت کے معاملات ہیں، نظام مملکت ہے، اس میں وہ اپنے 40 سے کم بندے کو بیٹھنے ہی نہیں دیتے تھے مشورے کے لیے، چاہے سردار کا بیٹا ہی کیوں نہ ہو، 40 سے نیچے ہے تو وہ اس مجلس میں نہیں بیٹھے گا، کیونکہ کہتے تھے یہ بڑے معاملات ہیں بھائی۔ تو یہ واحد جمہوریت آئی ہے دنیا میں جس نے عجیب گل کھلایا ہے کہ جو سب سے کمپلیکس معاملہ ہے کہ نظام حکومت کون چلائے، کیسے چلائے، کیسی ہونی چاہیے، وہ سب سے زیادہ امیچور لوگ جو ہیں پولیٹیکلی 18, 20, 22 سال والے، ان سے پوچھا جا رہا ہوتا ہے، جن کو چھوٹا سا اگر ان کو کوئی بزنس شروع کر دیا جائے تو ان سے نہ چل سکے، ان کو اس کو سیکھنا پڑے گا، تو ان کو کیا پتہ نظام حکومت کیا ہوتا ہے، دنیا کے معاملات کیا ہوتے ہیں، سیاست کیا ہوتی ہے۔ تو یہ بیسیکلی ایک جمہوریت نے طریقہ اختیار کیا کہ انسان کو بیوقوف بنانا ہے نا، تو بیوقوف بنانے کا طریقہ کیا ہے کہ ووٹنگ کا رائٹ انہوں نے نیچے سے نیچے لا کے 18 سال کو دے دیا، اور سوشل میڈیا کے ذریعے اور دوسرے میڈیا کے ذریعے ذہن سازی کر لی، لہٰذا وہ بندہ جو جا کے ووٹ دے رہا ہے 18 سال کا، اس کو یہ ہوا بھر دی گئی کہ تمہیں بہت کچھ پتہ ہے، جبکہ ہم میں سے ہر شخص کو پتہ ہے کہ ہمیں 18 سال کی عمر میں دنیا کی کتنی سمجھ بوجھ تھی، اور 30, 35, 40 سال میں آ کے جو سمجھ بوجھ تھی اس میں کتنا فرق آیا ہے۔ تو لہٰذا یہ ایک طریقہ کار جدید دنیا کا ہے، جیسے میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ جو مغربی تہذیب ہے اس کی دجالیت یہی ہے کہ وہ غلط کام کرنے کے لیے نئے ہتھ کنڈے استعمال کرتی ہے۔ تو برحال یہاں جو ولما بلغ اشدہ، تو جب وہ اپنی جوانی کو پہنچ گئے، یہ جوانی جسمانی لحاظ سے بھی ہو سکتی ہے، یہ جو
جوانی ہے، یہ آپ کہہ لیجئے عقلی اعتبار سے بھی ہو سکتی ہے۔ آتیناہ حکما و علما، تو ہم نے انہیں حکم بھی عطا کیا اور علم بھی عطا کیا۔ وکذالک نجزی المحسنین، ایسے ہی ہم بدلہ دیتے ہیں محسنین کو۔ اب اگلا معاملہ شروع ہو گیا، وراودتہ التی ہوا فی بیتہا عن نفسہ، اور پھسلایا اس کو، بہکایا اس کو اس عورت نے جس کے گھر میں وہ تھا اس کے نفس سے۔ یہ بڑا خوبصورت انداز ہے قرآن مجید کا، یعنی اوپر اگر سے آ گیا کہ امراۃ العزیز، اس وقال الذی اشتراہ من مصر لامرأتہ، وہاں امراۃ العزیز کا ایک انداز آ گیا، تو یہاں پہ بھی آ سکتا تھا کہ اس کو جو ہے امراۃ العزیز جو ہے اس نے بہکایا۔ ایک تو واللہ عالم شاید نقطہ یہ ہو سکتا ہے کہ ایک نیگیٹو چیز تھی، اس شخص کی بیوی نے ایک نیگیٹو کام کیا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جملے کا اسلوب ایسا رکھ دیا جس میں عزیز مصر کا ذکر نہیں ہے۔ وہ جیسا بھی آدمی تھا، جو بھی تھا، لیکن کم از کم یہ جو برائی ہے، اس برائی کے ساتھ وہ اٹیچ نہیں تھا، لہٰذا بجائے اس کے کہ امراۃ العزیز کر کے کہا جاتا کہ عزیز مصر کی بیوی نے یہ حرکت کی ہے، یہاں اسلوب چینج کر دیا گیا۔ اسلوب کیا ہے؟ وراودتہ التی ہوا فی بیتہا، جس عورت کے گھر میں وہ تھے حضرت یوسف، اس عورت نے ان کو پھسلانے کی کوشش کی، بہکانے کی کوشش کی۔ دوسری بات جو اس آیت کے اسلوب سے پتہ چل رہی ہے وہ کیا ہے کہ یہ کوئی انسٹنٹ ایونٹ نہیں ہے، یہ ایسا نہیں ہوا کہ یکدم ہو گئے، بلکہ 12 13 14 سال کی ایج سے، کچھ لوگوں کے نزدیک کم بھی ہے، 7 8 9 سال کی ایج سے، یعنی 10 12 سال کی ایج سے آپ کہہ لیجئے یوسف علیہ السلام ایک عورت کے گھر میں رہ رہے ہیں، گھر کے فرد کے طور پہ رہ رہے ہیں، گھر کے انٹرنل آدمی ہیں۔ واللہ عالم کتنے سال گزر گئے ہیں، 8 سال 10 سال 12 سال 15 سال 20 سال، کتنے سال گزر گئے ہیں یہ رہتے ہوئے، اور ایک عرصے سے جو گھر کا فرد ہے، جس کے گھر میں یوسف علیہ السلام رہ رہے ہیں، اس گھر کی جو مالکن ہے وہ مالکن یہ کام کر رہی ہے۔ تو اس میں جو چیز سمجھائی جا رہی بٹوین دی لائنز وہ کیا ہے کہ ایک گھر میں رہتے ہوئے، ایک زندگی گزرتے ہوئے یہ معاملہ پیش آ رہا ہے۔ گویا اس سے یہ بات سمجھ آتی ہے کہ اس عورت نے یہ جو کام کیا، یہ کوئی پہلی مرتبہ اس طرح کا کوئی سٹیپ نہیں ہوگا، بلکہ اس کے دل میں یہ خواہش ایک خاص وقت پیدا ہوئی ہوگی، اس کے جو بھی اسباب ہیں وہ الگ چیز ہیں، اور پھر جب وہ ارج پیدا ہوئی ہوگی تو یہ بھی ممکن ہے کہ اس نے ایک وقت تک اس کو روکنے کی کوشش کی ہو، اور جب وہ اس کو نہیں روک پائی ہوگی تو پہلے کچھ اشارے کنائے کے طور پہ اس نے کوششیں کی ہوں گی، جس کو یوسف علیہ السلام نے اگنور کر دیا ہوگا، اور پھر آ کر اس عورت نے جب دیکھا کہ اب یہ شخص میری بات اس طریقے سے تو نہیں مانے گا، اس کو پورے طریقے سے قابو کرنا پڑے گا اپنی بات منوانے کے لیے، تو اب آ کے یہ مرحلہ آیا ہے جس کا ذکر اس آیت میں بیان کیا گیا۔ اور اگین قرآن مجید واقعات کی دلچسپی میں نہیں جاتا، لہٰذا اس پوری سٹوری کو بیان کرنے کی ضرورت نہیں تھی کہ پہلے یہ ہوا، پھر یہ ہوا، پھر وہ ہوا، آمنا سامنا ہوا، جیسے ہوتا ہے کہانیوں میں۔ تو یہ ہمارے ہاں ایک ٹرینڈ ہوتا ہے کہ جی بس کہانی کے اندر خوب مسالے ڈالے جائیں، اور بلکہ وہ ایک دفعہ ایک صاحب نے وہ ایک ناول پڑھ رہے تھے، پتہ نہیں نسیم حجازی صاحب جو ہیں ان کا، تو حضرت عمر کے دور کے کسی مجاہد کی انہوں نے سٹوری لکھی ہوئی تھی، وہ پڑھنا شروع کر دیا، تو اس سٹوری کے اندر پوری لو سٹوری بھی ڈال دی، ٹھیک ہے نا۔ ظاہر ہے کہانی میں جب تک آپ تڑکا نہیں لگائیں گے تو ریڈر کیسے اس کو پڑھے گا۔ تو حضرت عمر کے دور کے مجاہد کی کہانی ہے، لیکن اس کے اندر پورا جو ہے وہ ایک لو سٹوری بھی ڈال دی ہے، ایک لڑکا ہے، ایک لڑکی ہے، اور ایک لڑکی کا والد ہے، اور یہ ہے اور وہ ہے، اور شعر بھی ڈال دیے پورے کہ گرتے ہیں شہسوار ہی میدان جنگ میں، اور وہ سارا کچھ نا۔ تو قرآن مجید کا اسلوب یہ نہیں، قرآن مجید جو حکمت کی بات ہے، جو جامع بات ہے، اس کا ذکر کرتا ہے، پوری کہانی کو بیان نہیں کرتا، کیونکہ قرآن مجید کا مقصد دلچسپی نہیں، قرآن مجید کا مقصد ہدایت ہے، یہ ذہن میں رکھنا چاہیے ہمیشہ۔ اکثر یہ اسٹوڈنٹس غلطی کرتے ہیں قرآن پڑھتے ہوئے کہ وہ ایسے سوالات کرتے ہیں بہت زیادہ، یا وہ ایسے لوگوں کو سننا پسند کرتے ہیں جن کی بات سن کر مزہ آپ کو بہت آئے گا، لیکن اگر آپ سوچیں گے کہ اس میں حکمت کا نقطہ کیا تھا، عمل کا نقطہ کیا تھا، ہدایت کیا ملی ہے مجھے، بات کیا پلے پڑی ہے، اس سارے سے میری زندگی کو کیا فائدہ ہوگا، تو آپ کو پتہ چلے گا کہ کچھ بھی نہیں۔ تو ایسے لوگوں کو پڑھنا یا ایسے لوگوں کو سننا یہ اصل میں انٹرٹینمنٹ کا باعث تو ہو سکتا ہے، لیکن اس میں ہدایت نہیں ہے، جو کہ دلچسپ باتیں کرتے ہوں دین کے اندر ہے کہ بعض اوقات لوگ قرآن و حدیث کو بیان کرتے ہوئے اتنی مزے کی باتیں بیان کرتے ہیں، اتنی زبردست قسم کی چیزیں اس کے اندر مینشن کرتے ہیں کہ بندہ دلچسپی میں کھو جاتا ہے، اور بندے کو لگتا ہے کہ جی یہ بہت علمی شخص ہے اور بہت زبردست لیکچر تھا اور بہت مزہ آ گیا، چھا گئے جناب آج آپ بھئی، چھا تو گئے ہیں، لیکن یہ بتائیے کہ یہ جو 1 گھنٹے کا لیکچر سنا، آدھے گھنٹے کا لیکچر سنا، اس سارے سے ہماری زندگی میں کیا فرق آیا، ہماری زندگی کے بارے میں تصورات چینج ہوئے نہیں ہوئے،
کوئی ہماری سوچ میں میچورٹی آئی نہیں آئی، کوئی ہمیں عمل کا پتہ چلا کہ نہیں پتہ چلا، ہمارے عقیدے میں بہتری آئی کہ نہیں آئی. اگر کچھ نہیں ہوا تو اس کا مطلب ہے کہ پھر یہ جو ہم نے دلچسپی حاصل کی تھی اس کا کوئی فائدہ نہیں تھا. یہی وجہ ہے کہ قرآن مجید کا یہ اسلوب بالکل بھی نہیں ہے کہ واقعات کی دلچسپی میں جائے، بلکہ وہ جو لب لباب ہے بات کا، جو ہدایت کی بات ہے، وہ بیان کر دیتا ہے. کیونکہ سینٹرل تھیم کیا پوری صورت کا؟ یوسف علیہ السلام کی زندگی کی سٹرگلز. اس سٹرگل میں بھائیوں کا حسد ہے، اس سٹرگل میں کنویں میں ڈالا جانا ہے، اس سٹرگل میں ایک قافلے کا ان کو غلام بنا لینا ہے، اس سٹرگل میں ان کو ایک بازار میں بیچا جانا ہے، اس سٹرگل میں ایک گھر میں ان کا بطور غلام یا خادم آ کے کام کرنا ہے. اب اسی سٹرگل کی جو سیریز چل رہی ہے اس میں اگلی سٹرگل کیا ہے کہ جس عورت کے گھر میں وہ رہ رہے تھے اس عورت نے ان کو ان کے نفس سے پھسلانے کی کوشش کی. وغلقت الابواب، اور اس نے دروازے بند کر لیے. وقالت، اور اس نے کہا حیت لک، آ جا. دروازے بند کرنے میں بھی اس عورت نے کیا کیا کہ ایک کا دروازہ بند کرنا گوارا نہیں کیا. اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ کوئی اچانک کی چیز نہیں ہے. مطلب اگر کسی کو اس طرح کے جذبات اس کے اندر اچانک اگر بھڑک اٹھیں گے تو وہ میکسیمم یہ کرے گا کہ جو کلوزسٹ جگہ ہے وہ اس کو سیکیور کرنے کی کوشش کرے گا. لیکن چونکہ اس عورت نے پلان کر کے یہ کام کیا تھا، لہٰذا اس نے وقت کا بھی انتخاب کیا. اس کو اچھے طریقے سے پتہ تھا کب میاں گھر پہ نہیں ہوگا، کوئی اور شخص بھی گھر پہ نہیں ہوگا، اور کب اتنا مجھے گیپ مل سکے گا کہ میں یہ حرکت کر سکوں. اور پھر اس نے جب یہ وقت پایا تو اس نے گھر کے سارے دروازے بند کیے. جو سب سے باہر کا گیٹ ہے وہ بھی بند کیا ہوا ہے، جو اس سے اندر کا دروازہ وہ بھی بند کیا ہوا ہے، جو اس سے اندر کا دروازہ وہ بھی بند کیا ہوا ہے. اور اس نے بڑا پلان کیا ہوگا کہ یوسف علیہ السلام اس وقت ان کو ایسا کام دیا گیا ہوگا کہ وہ سب سے جو انر روم ہے گھر کا، اس میں ان کو ذمہ داری دے دی گئی ہوگی کوئی ڈسٹنگ کی، کسی کام کی، کہ یہ آپ کریں. اور بہانہ بنا کر وہ سارے دروازے لاک کرتے کرتے وہ آئی ہے اور اس نے آخری جو انر سب سے روم ہے اس کا دروازہ بھی لاک کر لیا. اور اس کا جو مقصد تھا وہ کیا تھا کہ بھائی یعنی بچ کے جانے کے امکانات نہ ہوں کوئی. یہ میں کیوں تفصیل سے یہ بات ذکر کر رہا ہوں؟ یہ سمجھنے کے لیے کہ یوسف علیہ السلام کی آزمائش کتنی سخت تھی. یہ جو تفصیلات ہیں نا، اس کا مقصد یہ نہیں کہ ہم واقعی کی دلچسپی میں چلے جائیں، بلکہ ہم یہ سمجھنا چاہتے ہیں کہ جو یوسف علیہ السلام کی آزمائش تھی وہ کہیں پہ بھی نارمل لیول کی ہے ہی نہیں. ایک ہے کہ راہ چلتے ہوئے کوئی عورت کوئی دعوت گناہ دے دے، ایک یہ ہے کہ اچانک کسی موقع پہ ایک عورت جو ہے وہ دعوت گناہ دے دے. ان ساروں میں یہ ہوتا ہے کہ بندے کو اور بھی اندیشے ہوتے ہیں کہ لوگ نہ دیکھ لیں، اچانک کوئی آ نہ جائے. اس عورت نے تمام، جسے کہتے ہیں حجت تمام کر دی ہے. یعنی گناہ کرنے کے لیے ایکسٹرنل سارے جو ایشوز ہو سکتے تھے، خارجی سارے جو مسئلے ہو سکتے تھے، رکاوٹیں ہو سکتی تھی، وہ ساری اس نے ختم کر دی تاکہ وہ یکسو ہو کے آئے اور وہ اپنے ایجنڈے کو پورا کر سکے. اور لہٰذا یوسف علیہ السلام کی آزمائش بہت ٹف ہو گئی. قال معاذ اللہ، حضرت یوسف نے کہا اللہ کی پناہ. انہ ربی احسن مثوایا، بے شک میرا رب جو ہے اس نے مجھے بہت اچھا ٹھکانہ دیا. انہ لا یفلح الظالمون، بے شک ظالم لوگ فلاح نہیں پاتے. کیا ہی کردار کی بلندی ہے. شروع میں ذکر ہوا تھا نا کہ سب سے زیادہ عزت دار کون ہے لوگوں میں سے؟ یوسف نبی اللہ، ابن نبی اللہ، ابن نبی اللہ، ابن خلیل اللہ. تو یہ وہ یوسف علیہ السلام ہیں جن کو ایک عورت نے دعوت گناہ دی اور انہوں نے تمام تر موقع ہونے کے باوجود اس دعوت کو قبول نہیں کیا بلکہ فوراً ریجیکٹ کیا. اور ریجیکٹ بھی کیسے کیا؟ قال معاذ اللہ، انہوں نے کہا اللہ کی پناہ. اور یہ ایک آپ کہہ لیجئے کہ فصاحت و بلاغت کا اسلوب ہے. یہاں پہ انہوں نے یہ نہیں کہا اعوذ باللہ، بلکہ انہوں نے کہا معاذ اللہ. تو فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ جیسے انہوں نے فوراً سے اس میں اپنے آپ کو نہیں لے کر آئے، یعنی وہ فائل جو ہوتا ہے اس کا ذکر انہوں نے نہیں کیا، بلکہ جس کی پناہ چاہیے اور جو چیز چاہیے اس سے، یعنی معاذ اللہ، اللہ کی پناہ. تو جیسے ہوتا ہے نا کہ انسان کو اچانک کوئی اس کے اوپر حادثہ ہو تو کیا کرتا ہے انسان؟ ریفیوج کی طرف بھاگتا ہے فوراً سے. یعنی جیسے کوئی شخص ہے وہ کسی جگہ پہ کھڑا ہوا ہے، اس کو لگتا ہے کہ جو نیچے جگہ ہے یہ ہل رہی ہے اور میں گر سکتا ہوں، اور اس کے قریب کوئی پول لگا ہوا ہوگا، کوئی درخت ہوگا، تو فوراً سے ان انٹینشنلی وہ اس کے ہاتھ اس طرف جائیں گے کہ اس کو پکڑ لے، تھام لے. تو گویا جب مسئلہ پیش آئے، مشکل آئے، آزمائش آئے، تو کیا کرنا ہے؟ پناہ اللہ کی تھام لینی ہے. میں پیچھے رہ جائے گی کہ میں کون ہوں، میں کدھر ہوں، مجھے کیا کرنا چاہیے. نہیں. حل کیا ہے؟ حل یہ ہے کہ انسان اللہ کی پناہ میں آ جائے. اور بہت سے حکمت کے موتی ہیں اس کے اندر بھی. پہلی بات یہاں نوٹ کیجئے کہ یوسف علیہ السلام کی جو آزمائش کی سختی ہے وہ کیا ہے کہ اس عورت نے وہ سارے معاملات خود ہی ہینڈل کر لیے جو کسی گناہ کو پکا کرنے کے لیے یا اس میں کسی کو ملوث کرنے کے لیے ظاہری معنوں میں ضروری ہوتے ہیں. وقت کا انتخاب، جگہ کا انتخاب، دروازے بند کر لینا، خود آ کے دعوت گناہ دینا.
یہ سارا کچھ اس نے کر لیا۔ دوسری جو بڑی چیز ہے جو بعض اہل علم کہتے ہیں کہ آزمائش میں سختی کیا ہے، یوسف علیہ السلام ان کا سٹیٹس ابھی کیا ہے، غلام کا ہے، تو ایک یعنی پولیٹیکلی سوشلی معاشرتی لحاظ سے ایک فرد جو لو لیول پہ ہے، اللہ کے ہاں ان کے درجے بہت بلند ہیں، لیکن اس وقت جو سرکمسٹانسز چل رہے ہیں اس میں تو وہ ایک غلام ہے۔ اور جو عورت دعوت گناہ دے رہی ہے وہ کوئی عام عورت نہیں ہے، وہ فائنانس منسٹر کی بیوی ہے۔ اچھا، یہاں ضمنی طور پہ یہ ذکر ہو جائے کہ یہ اس لیے کہ سارا یہ جو پورا سنیریو نا یہ ذہن میں ہونا چاہیے، ہمارے میں پتہ ہو کہ دوسرے واقعات چل کیا رہے ہیں، اصل میں ایک پورا ماحول کیا ہے، کیا اس مزاج کو سمجھیں گے تو ہمیں اس پورے سنیریو کی سمجھ آ جائے گی۔ عام طور پہ اگر یہ شرط میں ساتھ ایڈ کر رہا ہوں، اگر ہدایت پر نہ ہوں لوگ، اگر ہدایت عام نہ ہو، تو جو ایلیٹ کلاس ہوتی ہے ان کے ہاں برائیاں بہت بھیانک قسم کی ہوتی ہیں۔ تو وہ ایلیٹ کلاس جس کے اندر ہدایت کا فقدان ہو، یعنی اللہ کی طرف سے ان کو کوئی ہدایت نہ ملی ہوئی ہو، تو وہاں جو برائیوں کا معیار ہوتا ہے وہ بالکل کچھ اور ہوتا ہے۔ جس کی سادہ سی مثال آپ دیکھ لیجئے کہ اس وقت دنیا کی جو ایلیٹ ہے، دنیا کی ایلیٹ نا، پوری دنیا کی، ان کے ہاں برائیوں کا معاملہ کہاں تک پہنچا ہوا ہے؟ یعنی ویسٹرن دنیا جو ہے اس کے ہاں یہ معمول ہے، وہاں پہ بہت سی ایسی ایجنسیز کام کرتی ہیں جن میں جا کے شوہر اور بیوی دونوں، کسی کا شوہر کسی کی بیوی جا کے ہائر کرتے ہیں باقاعدہ ایک بندے کو، اور کس کام کے لیے ہائر کرتے ہیں کہ تم جاسوسی کرو میرے شوہر یا میری بیوی کی، اور ثبوت لا کر دو کہ یہ شخص مجھ سے چیٹنگ کر رہا ہے۔ اور ان کے ہاں جو چیٹنگ ہے وہ صرف کسی اور عورت سے بات چیت کرنا نہیں ہوتی، بلکہ جنسی تعلقات قائم کرنا ہوتا ہے۔ تو ایک ایسا معاشرہ جس معاشرے میں، اور ظاہر ہے جو ایجنسیز کو ہائر کر رہے ہیں ان کو ڈالرز پے کر رہے ہیں وہ عام لوگ تو نہیں، امیر لوگ ہیں، تو ویسے معاشرہ ان کے اندر یہ چیز بہت زیادہ پائی جاتی ہے کہ جنسی بے روی اس لحاظ سے بھی ہے کہ شادی شدہ ہونے کے باوجود بھی یعنی آپس میں اسپاؤسز کو ایک دوسرے پر اعتماد ہی نہیں ہوتا۔ پھر ایک اور اینگل سے اگر آپ دیکھیں تو جو دنیا کی لیڈ ہے اس وقت، ان کو نہ لباس کی کوئی پرواہ ہے، بلکہ اس وقت تو تحریکیں چلائی جا رہی ہے وہاں پہ کہ پورا لباس پہننے کی کیا ضرورت ہے، یعنی بالکل لباس ہونا ہی نہیں چاہیے، جانور اگر لباس کے بغیر رہتے ہیں تو ہم کیوں لباس پہنیں؟ تو باقاعدہ وہاں پہ اب اس طرح کے ریلیز نکلنا شروع ہو گئی ہیں جس میں وہ اس چیز کو فوکس کرنا چاہ رہے ہیں کہ ہم بغیر کپڑوں کے ایک دن منائیں گے، اور بتانا کیا چاہ رہے ہیں؟ بتانا ہی چاہ رہے ہیں کہ جناب یہ بوجھ ہے، یہ قید ہے انسان کے اوپر۔ تو یہ جو گراوٹ ہے، اخلاقی گراوٹ جو ہے، یہ جہاں پہ بھی، اس کی ریزن کیا ہے، نفسیاتی وجہ کیا ہے؟ دیکھیں، انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے کچھ جبلتیں رکھی ہیں، کچھ بنیادی ضرورتیں ہیں اس کی جو کہ انسان کی ہیں ہی ہیں، کھانا ہے، پینا ہے، شہوت ہے۔ تو جب یہ انسان کو نہیں میسر آ رہی ہوتی نا تو انسان بیئر منیمم ایکسپیکٹ کرتا ہے۔ کھانا نہیں مل رہا نا، تو ایک روٹی بھی مل جائے گی نا تو بندہ بڑی خوشی سے کھائے گا کہ چلیں ایک روٹی مل گئی ہے۔ لیکن جب ایک روٹی مل جائے گی تو انسان کو تھوڑے ٹائم کے بعد اب وہ ایک روٹی اس کی بیس بن گئی، وہ بیس لائن ہو گئی، اب اس کے لیے وہ کوئی بڑی چیز نہیں رہی، اب وہ چاہے گا ایک اور ہو، یا گھی لگا ہوا ہو اس کے اوپر، یا اس کے ساتھ کوئی سالن بھی ہو۔ پھر جب اس کو دوسری روٹی مل جائے گی، ساتھ میں سالن بھی مل جائے گا، تو پھر وہ کہے گا نہیں اب سبزی نہیں، اب کوئی چکن ہونا چاہیے، کوئی یہ ہونا چاہیے، کچھ وہ ہونا چاہیے۔ پھر اس کو جب وہ بھی مل جائے گا تو پھر اس میں وہ اور کیڑے نکالے گا، نہیں 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 یہ والا نہیں، KNN's کا میں نے کھانا ہے، یا فلاں جگہ کا نہیں، چکن نہیں، چکن تو اب مٹن ہونا چاہیے۔ پھر جب یہ بھی ہو جائے گا تو پھر اور اس کے پاس پیسے آئیں گے تو وہ کہے گا نہیں نہیں یہ وہ جو فلاں ریسٹورنٹ ہے نا اس کے اندر جو کھانا ملتا ہے نا، اور فلاں کی فلاں چیز بڑے مزے کی ہے، فلاں کی فلاں چیز بڑے مزے کی ہے۔ تو اس کا مطلب کیا ہے؟ جو جبلتیں ہمارے اندر ہیں جب ان کی تسکین نہیں ہو رہی ہوتی تو ریلیٹیولی ہم عاجزی کی طرف ہوتے ہیں کہ ہمیں مل جائے بس کچھ، وہ ہمارا معیار نہیں ہوتا، یا کوئی ہم ایف اینڈ بٹ میں نہیں جاتے، اور بیئر منیمم پہ ہم اکتفا کرتے ہیں۔ لیکن جب ہماری یہ جبلتیں پوری ہونا شروع ہو جاتی ہیں، کھانے کی، پینے کی، شہوت کی، اور یہ جائز درجے سے پوری ہو جاتی ہیں، تو یا تو انسان قناعت کرے، جو دین نے ہمیں حکم دیا ہے۔ اسلام کیا کہتا ہے؟ اسلام کہتا ہے قناعت اصل حل ہے، رک جاؤ ایک جگہ پہ اسٹاپ لگا لو کہ اس سے آگے نہیں چاہیے، اور اگر تمہیں کچھ میسر آئے گا اس کو اللہ کی راہ میں قربان کر دو۔ کھانا ضرورت سے زیادہ مل گیا ہے، دوسروں کو دے دو، جو بھوکا اس کو کھلا دو، اور 4 پیسے زیادہ آ گئے ہیں جو آپ کو ضرورت نہیں ہے کسی اور غریب کو دے دو۔ لیکن یہ نہیں کہا گیا کہ نہیں تم ہر چیز اویل کرو یا اپنی پیاس بجھانے کے پیچھے لگ پڑو، کیونکہ یہ انسان کرے گا تو کبھی بھی اس کی پیاس نہیں بجھے گی۔ برحال جب انسان کے یہ تقاضے پورے ہونا شروع ہو جاتے ہیں اور انسان قناعت نہیں اختیار کرتا تو پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر نت نئے انسان کے ذہن میں ایڈونچرس پلانز آتے ہیں۔ یہ جو آج کھانے پینے کی ہزاروں ڈشیں ایجاد ہو چکی ہیں، یہ کیا کسی انسان کی بھوک نہیں مٹ رہی تھی جس وجہ سے اس نے ایجاد کی ہیں؟ نہیں، یہ ایڈونچرس انسان ہے،
اب اس کو زبان کے چسکارے چاہیے، اب اس کو پیزا چاہیے تو پیزے میں بھی 150 فلیور چاہیے، اب اس کو برگر چاہیے تو برگر کی 20 قسمیں ہوں گی، اب اس نے پاستا کھانا ہے تو پاستے میں 20 قسمیں نکل آئیں. یہ کیوں ہے؟ کیونکہ انسان کو ٹینشن کوئی نہیں ہے نا، انسان کے پاس بہت ہے. لیکن وہی انسان جس کے پاس کھانے کو نہیں ہے وہ کیا کہے گا؟ سوکھی روٹی مل جائے میں بھگو کے کھا لوں گا. یہی معاملہ جو ایلیٹ کلاس کا ہوتا ہے کہ ایلیٹ کلاس کے پاس چونکہ زندگی کے بنیادی مسئلے تو ہوتے نہیں ہیں، ان کے پاس کوئی بیسک چیز تو ہے نہیں کہ ان کو کھانے کی پرواہ ہو، پینے کی پرواہ ہو، اس طرح کے معاملات ہو، رشتہ نہ مل رہا ہو. ان کا یہاں کیا ہوتا ہے پھر ان کے جو شوق ہوتے ہیں، ان کے پاس جو ریسورسز ہوتے ہیں، اور ہدایت بھی نہیں ہے. ہدایت ہوگی تو وہ سارا ریسورس جو ہے وہ انسانوں کے لیے لگائیں گے. جب ہدایت نہیں ہوگی تو وہ کیا کریں گے؟ وہ اس تمام ریسورس کو اللہ میں لگائیں گے، عیاشی میں لگائیں گے، اور وہ نت نئے طریقے نکالیں گے ایڈونچرس. تو مسئلہ یہ نہیں ہوتا کہ کیا ایلیٹ کلاس کے پاس کچھ کمی ہے، مسئلہ ہوتا ہے زیادتی کا، کہ اب ضرورت سے زیادہ ہے تو کیا کرو، اب اس کو کہیں پہ اللہ میں لگاؤ. تو عام طور پہ ایلیٹ کلاس جس کے اندر ہدایت کا فقدان ہو، ان کا جو اخلاقی معاملہ ہوتا ہے وہ بہت گرا ہوا ہوتا ہے. اور ہمارے ہاں بھی یہ معاملہ ہے کہ جو ایلیٹ کلاس ہے ان کے اندر کوئی پردے کا تصور عام طور پہ نہیں ہوتا. وہی اگر ہدایت نہیں ہے تو ہدایت ہے تو وہاں بھی اچھے سے اچھے لوگ مل جائیں گے. اور ان کے ہاں کوئی مطلب پاکستان کے معاشرے میں بھی ان کے لیے کوئی مردوں عورتوں کا آپس میں گھلنا پھلنا، اکٹھے بیٹھنا اور اکٹھے ٹائم سپینڈ کرنا، اکٹھے سفر کر لینا، ان کے لیے کوئی مسئلہ ہی نہیں ہوتا. تو کیونکہ ان کے اندر وہ معیار نہیں ہوتا، اور پھر ان کے اندر وہی مسائل ہوتے ہیں، ایک دوسرے کی جاسوسی میں لگے رہنا، اور میاں بیوی جو ہیں ان کا ایک دوسرے کے بارے میں ہی شک ہوتا ہے کہ یہ کہاں جا رہا ہے، کیا کر رہا ہے. تو یہ مسئلہ ہے ایلیٹ کلاس کا. تو اس زمانے کی جو ایلیٹ کلاس تھی ظاہر ہدایت سے دور تھے، مشرک لوگ تھے. یہ جو مصر کی مقامی آبادی تھی یہ مشرک تھے سارے. تو اس ایلیٹ کلاس میں ایک عورت جو ہے جو کہ ایک فائنانس منسٹر کی بیوی ہے یا ایک وزیر مشیر کی بیوی ہے، یہ اخلاقی معیار ہے اس عورت کا کہ وہ گھر کے خادم جو اس کے نزدیک ایک خادم ہے، غلام ہے، وہ اس پر فرشتہ ہوئی ہے. تو جو یوسف علیہ السلام کی آزمائش کیا ہے کہ ایک تو سٹیٹس گیپ ہے. تو اگر کوئی برابر کا شخص یا کوئی اس سے نیچے کا لیول کا کوئی کی عورت کو اگر دعوت گناہ دے تو شاید انسان اس لیے بھی نہ کر دے کہ انسان کہے کہ یہ مجھ سے لو لیول پہ ہے، میرا سٹینڈرڈ نہیں ہے، میں کس حرکت میں چلا جاؤں گا، یہ تو عجیب ہے. لیکن اگر ایک عورت جو کہ اس سے رتبے میں یعنی ظاہری معنوں کے رتبے میں دنیاوی لحاظ سے سوشلی وہ بہت اوپر ہو تو یہ ایک آزمائش تھی جس کو یوسف السلام نے نہ کیا. نمبر 2 بڑی اہم آزمائش ہے. وہ کیا ہے؟ جب انسان اپنے علاقے میں ہوتا ہے، اپنی قوم میں ہوتا ہے تو زیادہ کانشیس ہوتا ہے. کیوں؟ میں اپنے محلے میں اگر کوئی الٹی حرکت کروں گا تو مجھے پتا ہے کہ پورا محلہ مجھے جانتا ہے اور تو کریں گے سارے کہ یہ کیسا بندہ آدمی. لیکن اگر میں نکل جاؤں کسی نئے علاقے میں جہاں مجھے کوئی نہ جانتا ہو تو میں ذرا چوڑا ہو جاؤں گا کہ ہاں یہاں تو کیا کون مجھے جانتا ہے. جیسے ہمارے یہاں لوگ ہیں نا، یہاں سے باہر جاتے ہیں یورپ وغیرہ میں تو نام ہی بدل جاتے ہیں. وہاں جا کے جو ہے وہ جوزف اور جان اور پتہ نہیں اور محمد نام ہوگا تو مو کہنا شروع کر دیں گے اپنے آپ کو. اور خواتین بھی ایسی ہیں، یہاں بڑے دوپٹے لے کے پھریں گی، وہاں جائیں گی تو دوپٹے بھی غائب ہو جائیں گے، لباس بھی چینج ہو جائے گا. تو اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ کہ پرایا علاقہ ہے بھائی، کون جانتا ہے یہاں پہ. تو جو اندر کا شیطان ہے اس کو نکالو باہر اور جو عیاشی کرنی ہے وہ کرو. پکڑے بھی جائیں گے تو کیا ہوگا؟ مطلب کون سا کوئی دوست ہے، کون سا کوئی کزن ہے، کون سا کوئی چچا تایا ہے جس کو پتہ چلنا ہے کہ میں نے یہ حرکت کی ہے؟ سارے ان نون لوگ ہیں. تو یہ مجھے پہلے کون سی بڑی رسپیکٹ انہوں نے دی ہوئی ہے جو اب یہ سوچیں گے کہ میں نے کوئی غلط حرکت کی ہے. یہ بہت بڑی ایک موٹیویشن بن جاتی ہے بندے کے لیے کبھی اگر وہ پردیس میں ہو. اور پردیس میں گناہ کرنا اس لحاظ سے آسان ہو جاتا ہے کہ ٹھیک ہے قانون کا اس کو ڈر شاید ہو، لیکن یہ ڈر اس کو نہیں ہوگا کہ میرا سوشل سرکل کیا کہے گا. اور ظاہر ہے نہ سوشل میڈیا تھا، نہ کوئی اتنی خبریں آسانی سے پہنچتی تھیں، لیکن پھر بھی یوسف علیہ السلام نے اس کو نو کیا. اور نمبر 3 جو آزمائش کی سختی ہے وہ کیا ہے کہ یوسف علیہ السلام کو اس عورت نے ہر لحاظ سے سیکیور فیل کرانے کی کوشش کی کہ اگر یہ جرم کرو گے تو کسی کو پتہ نہیں چلے گا. وقت کا انتخاب، سارے دروازے بند کر دینا، سارا کچھ کر لینا. تو یہ جو پرفیکشن اس نے اپنی پلاننگ میں رکھی، یہ مزید ایک آزمائش تھی. انسان جب سوچتا ہے نا کہ میں پکڑا تو نہیں جاؤں گا، تو اگر اس کو لگے کہ وہ پکڑا جائے گا تو پھر وہ ذرا ڈرتا ہے کام کرتے ہوئے، چاہے اس کا دل بھی کرے. لیکن جب انسان کو یہ پتا ہو کہ پکڑے جانے کا کوئی امکان نہیں ہے، میں یعنی جو بھی ہوگا یہ چھپا رہ جائے گا، ڈھکا رہ جائے گا، تو پھر گناہ کرنا اور آسان ہو جاتا ہے. لیکن ان ساری آزمائشوں کے باوجود حضرت یوسف علیہ السلام نے کیا کیا؟ قال معاذ اللہ، میں کہا اللہ کی پناہ. دوسری جو بات انہوں نے کی یہ ہے صاحب کردار آدمی. پہلی بات یہ سمجھ لیجئے کہ بچنا کس بنیاد پر؟ ایمان کی بنیاد پہ بچنا ہے بھائی. اگر آپ گناہوں سے بچیں گے ظاہری چیزوں کے لیے تو 10 چیزیں آپ پوری کر لیں گے، 11ویں آ جائے گی وہ آپ کو گناہ پر آمادہ کر دے گی.
تو میں جب گناہوں سے بچوں گا اس لیے کہ میرے دوست مجھے برا نہ سمجھیں، میں اگر گناہوں سے بچوں گا اس لیے کہ میرے ریلیٹیوز مجھے برا نہ سمجھیں، میں اگر گناہوں سے اس لیے بچوں گا کہ میں اگر برا ثابت ہو گیا تو مجھے جواب کون دے گا، تو یہ وہ ریزنز ہیں جو ریزنز کسی بھی ٹائم ڈاؤن ہو جائیں گی اور اس سے زیادہ اسٹرانگ ریزن آ جائے گی جو کہے گی گناہ کر لو۔ ایک ہی ریزن ہے جس کی وجہ سے اگر آپ گناہوں سے بچے رہیں گے تو ہمیشہ بچے رہیں گے اللہ کی توفیق سے، اور وہ کیا ہے؟ اللہ کا تقویٰ۔ بھائی کوئی نہیں دیکھ رہا، عزیز مصر 100 میل دور ہوگا اس وقت، گھر سے ریڈیس کے 10 کلومیٹر پہ کوئی بندہ نہیں ہوگا، اللہ تو ہے، اللہ تو دیکھ رہا ہے، اور اللہ سے کون چھپ سکتا ہے؟ کہاں چھپ سکتا ہے؟ تو جب اللہ دیکھ رہا ہے بات ختم۔ اور کسی چیز کو کرنے کے لیے نفس کتنا ہی زور کیوں نہ لگائے، میں نے ماننی کس کی ہے؟ نفس کی کہ اللہ کی؟ اللہ کی ماننی ہے تو اللہ کا حکم تو وہی کا وہی ہے، نفس جو مرضی کرتا رہے۔ تو بعض لوگ نیکی اختیار کرتے ہیں لیکن نیکی اختیار کرنے کا طریقہ غلط اپناتے ہیں، تو وہ نیکی بڑی عارضی ہوتی ہے۔ لوگوں کے سامنے اچھا دکھنا، معاشرے میں نیک نامی، یا اپنے دل کی تسلی کے لیے کچھ نیکیاں کر لینا، یہ تو کوئی بنیاد نہیں ہے نیکی کرنے کی۔ یہ آپ ایڈ آنس تو کر سکتے ہیں کہ یہ ایکسٹرا فیچرز ہیں، لیکن یہ بنیاد نہیں بن سکتے۔ بنیاد کیا ہے؟ اللہ کا حکم ہے۔ اللہ کا حکم جب تک قائم ہے، یعنی اللہ نے اگر کوئی اس میں ایکسیپشن نہیں دیا ہوا، کوئی اس میں اس حکم کو کوئی لمیٹیشن نہیں لگائی ہوئی کہ اس ٹائم تک یہ حکم ہے، تو بس وہ حکم ہے۔ نماز پڑھنے کا حکم ہے، حکم ہے، کوئی ایکسیپشن نہیں ہے اس کے اندر، پڑھنی ہے۔ اسی طرح جو ہے وہ جتنے گناہوں سے بچنے کا حکم ہے، بچنے کا حکم ہے۔ جو کام الاؤ ہیں وہ جائز طریقہ بتا دیا گیا، اب میں نے اس باؤنڈری کے اندر رہنا ہے، اب میں نے اسے باہر نہیں نکلنا۔ اور دوسری بات یہ کہ گناہوں سے بچنا اللہ کے لیے بچنا ہے، تو جب اللہ نے منع کر دی سب منع کر دیا۔ اب ہر طرح کی میرے سامنے چیزیں آ جائیں، میں نے ان کو نہیں دیکھنا، میں نے اس بنیاد پر گناہ سے بچنا ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے اور میں نے اللہ کو ناراض نہیں کرنا۔ پھر ایک اور بڑی اہم بات آتی ہے کہ آپ کسی کی ناراضگی سے بچتے کیوں ہیں؟ آپ صرف اسی شخص کی ناراضگی سے بچتے ہیں، اسی ذات کی ناراضگی سے بچتے ہیں جس سے آپ کو محبت ہو۔ ایک شخص کو اللہ تعالیٰ سے محبت ہی نہیں ہے، اس کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے اللہ کے ساتھ، تو وہ تکلفاً تو تھوڑا عرصہ گناہوں سے بچ بھی لے گا نیک نامی کے لیے، لیکن پھر کیا ہوگا؟ پھر ایک وقت کے بعد وہ گناہوں میں پڑ جائے گا، کیونکہ میں اللہ کی ناراضگی سے کیوں بچوں؟ اگر میرا اللہ کے ساتھ تعلق نہیں ہے تو پھر میں کیسے ناراضگی سے بچوں گا؟ ہم اپنے سرکل میں سے کس شخص کی ناراضگی سے بچتے ہیں؟ کئی جاننے والے ہمارے ایسے ہوتے ہیں پرواہ ہی نہیں ہوتی، ہم کہتے ہیں ناراض ہوتے رہیں، نہیں بات کرتے نہ کریں، میں کون سا پاگل ہوا ان کے پیچھے، کیونکہ ہمارا کوئی قلبی لگاؤ نہیں ہوتا۔ لیکن جس کے ساتھ قلبی لگاؤ ہوتا ہے اس کی ناراضگی سے ہم بچتے ہیں، اور وہ ناجائز بھی ناراض ہو رہا ہو تو ہم جا کے اس کو منانے کی کوشش کرتے ہیں۔ بچہ ناراض ہو جائے کہ جی آپ میرے لیے فلاں گفٹ نہیں لائے، تو کبھی ہم کہتے ہیں کہ نہیں تمہارا رائٹ نہیں بنتا تھا، یا اس پہ ناراض ہونا تمہارا غلط ہے، ہم تو یہی کہیں گے، پھر بھی کسی طریقے سے اس کو منانے کی کوشش کریں گے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے جب محبت ہوگی تو انسان اس کی ناراضگی سے بچے گا۔ اس کی ناراضگی سے بچنے کا طریقہ کیا ہے؟ اس کی نافرمانی سے بچا جائے۔ اس کی نافرمانی کس چیز میں ہے؟ جس سے اس نے منع کیا۔ یہ ہے بڑا سمپل سا دین کا معاملہ، البتہ اس کے لیے ظاہر ہے اللہ سے تعلق چاہیے، ایک زندہ اور جاوید تعلق ہوگا تو بندہ پھر بچے گا۔ اور ساتھ میں چونکہ ایک صاحب کردار آدمی کیا ہوتا ہے کہ وہ ہر وقت جو زندگی میں احسان والا پہلو ہوتا ہے نا، وہ اس کو نہیں بھولتا، وہ اپنی نفس کی خواہشات کو اتنا حاوی نہیں کر لیتا کہ وہ بڑی بڑی جو اس کی زندگی پہ احسانات کیے گئے ہیں وہ ان احسانات کو بھول جائے۔ لذا فوراً سے فرمایا انہ ربی احسن مثوایا، بے شک میرے رب نے مجھے بڑا اچھا ٹھکانہ دیا۔ کہاں؟ وہ ایک کنویں سے نکال کر اللہ تعالیٰ نے کہا مجھے ایک عزیز مصر کے گھر میں رہائش کا بندوبست کر دیا، تو میں اس نعمت کا یوں اس کو ٹھکراؤں، میں یوں اس نعمت کی ناشکری کروں میں کہ جس گھر نے مجھے پناہ دی ہے، جس گھر نے مجھے بڑے اچھے طریقے سے رکھا ہے، میں وہیں کی عزت کو پامال کر دوں؟ میں یہ نہیں کر سکتا۔ اور ایک معنی یہ بھی بیان کیا گیا اس کا، اگرچہ وہ راجح معنی نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ عربی زبان میں رب کا لفظ آقا کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ تو بعض لوگوں نے یہ کہا کہ انہ ربی احسن مثوایا کا مطلب یہ ہے کہ جو عزیز مصر ہے وہ میرا آقا ہے اور اس نے مجھے بڑا اچھا ٹھکانہ دیا، میں کیسے غداری کروں، میں کیسے اس کی پیٹھ پیچھے یہ گناہ کروں؟ شرافت کا بھی کوئی تقاضا ہے، انسان کی مروت کا بھی تقاضا ہے، اس کے کردار کا بھی تو کوئی تقاضا ہے۔ اسی لیے یہ ذہن میں رکھیے گا کہ کچھ گناہوں کے بارے میں دین یہ کہتا ہے کہ وہ گناہ ہر صورت میں گناہ تو ہے، لیکن بعض سرکمسٹانسز میں اس گناہ کی شدت بڑھ جاتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہاں پہ کچھ ایکسٹرا رائٹس بنتے تھے بندے کے، وہ بھی پامال ہوئے ہیں۔ مثلا کسی کا بھی کسی مرد کا کسی عورت سے زنا کرنا بدترین کبیرہ گناہ ہے، لیکن کسی شخص کا اپنے پڑوسی کی بیوی سے زنا کرنا اس سے زیادہ بدترین گناہ ہے۔
کیوں بدترین گناہ ہے؟ کیونکہ پڑوسی کا دوسرے پڑوسی کے ساتھ یہ حق بھی ہے کہ وہ اس کی خیرخواہی کرے، اس کی عدم موجودگی میں خیال رکھے، اس کی فیملی کا، اس کو کمفرٹ دے. اور گویا ایک شخص کچھ نہ کچھ ریلائے کرتا ہے. ہم دیکھیں نا، جب گھر لیتے ہیں کہیں پہ تو پڑوس دیکھ کے طے کرتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ہم نے اس پہ ریلائے کرنا ہوتا ہے کچھ نہ کچھ، اس کے بغیر چارہ کار نہیں ہے انسان کا. تو گویا ایک شخص نے اپنے پڑوسی پہ ریلائے کر کے کچھ اس کے اوپر اعتماد کیا تھا. تو اب اس شخص نے 2 جرم کیے ہیں. جس نے اپنی پڑوسی کی بیوی سے زنا کیا، ایک تو اس نے زنا کا جرم کیا جو کہ گناہ کبیرہ تھا، اور ساتھ اس نے اس پڑوسی کے اعتماد کو ٹھیس پہنچائی اور معاشرے کو افراتفری کا شکار کیا. کہ ایک پڑوسی جب یہ کام کرے گا تو ہزاروں پڑوسی اپنے پڑوسیوں کو شک کی نگاہ سے دیکھیں گے، اس کا نتیجہ کیا نکلے گا کہ معاشرے میں بے چینی پھیلے گی. لہٰذا اب اس شخص کا جرم عام جرم نہیں ہے. اسی طرح ایک وہ شخص ہے جس کو ایک شخص نے فیور دی، اس کے ساتھ اس کو گھر لا کے رکھا، بچوں کی طرح پالا، اس کو فیورز دی، اور عام زنا تو زنا تھا ہی تھا، لیکن ایسا زنا جس میں اس شخص جس نے زندگی میں اتنے ساری فیورز دی ہوئی ہیں اسی کی بیوی کے ساتھ زنا کیا جائے، تو یہ کیا ہے؟ یہ بدترین گناہ ہے. تو بعض لوگوں نے یہ ایلیمنٹ بھی بیان کیا ہے کہ یہ چیز بھی ہے. اور اس سے اگلی بات، بڑی اہم بات، انہ لا یفلح الظالمون، ظالم کبھی فلاح نہیں پاتے. جب آپ کا دل آپ کو بتا رہا ہو کہ جو تم کر رہے ہو وہ غلط ہے، تو جتنے مرضی ظاہری دلائل مل جائیں، جتنا مرضی آپ کو نقد فائدہ نظر آ رہا ہو، یہ آیت ذہن میں لے آئیں، انہ لا یفلح الظالمون، ظالم فلاح نہیں پاتے. میں جائیداد میں حصہ مارنا ہے کسی کا، مجھے پتا ہے کہ جس کا حصہ ہے اس کو پتہ ہی نہیں ہے، یا میں اسے بغیر اس کی انفارمیشن میں لائے سائن کر سکتا ہوں، یا میں کسی طریقے سے اس کو ورغلا کر اس کی زمین ہتھیا سکتا ہوں، میرے پاس پورا مارجن ہے. اللہ تعالیٰ نے میرے دل میں آیت ڈالی، انہ لا یفلح الظالمون، ظالم کبھی فلاح نہیں پائیں گے. تو میں سمجھ جاؤں گا کہ آج زمین ہتھیا بھی لی میں نے، تو کیا ہوگا؟ یہ ظلم ہے، اور ظلم کے نتیجے میں کامیابی بندے کو کبھی بھی نہیں ملتی. زمین آ جائے گی، مال آ جائے گا، عہدہ آ جائے گا، کچھ چیزیں لوگوں کی میں چھین کے حاصل کر لوں گا، لیکن کامیاب میں نہیں ہو سکتا. کیوں؟ کیونکہ میں ظلم کر رہا ہوں. لہٰذا کبھی بھی آپ اس بنیاد پر ظلم نہ کریں کہ آپ کر سکتے ہیں، یا اس بنیاد پہ ظلم نہ کریں کہ ظلم کرنے سے آپ کو نقد فائدہ ہو رہا ہے، بلکہ ظلم کبھی بھی فائدہ مند نہیں ہے، یہ گھاٹے کا سودا ہے. لہذا کہا یہ ظلم ہے، اگر میں یہ کرتا ہوں یہ ظلم ہے، اور ظالم کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا. آج بچت ہو جائے گی نا، کل بچت ہو جائے گی. کب تک بچت ہوگی؟ بالآخر جو کھوکھلی چیز کے اوپر جو چیز کھڑی کی جائے گی وہ آج نہیں تو کل گر جائے گی. تو یہ کھوکھلا کردار ہے، اور کھوکھلا کردار کھڑا نہیں ہو سکتا. لہذا فرمایا انہ لا یفلح الظالمون، ظالم کبھی بھی کامیابی حاصل نہیں کرتے. لہذا یوسف علیہ السلام نے ہر لحاظ سے 2 ٹوک اس کو روک دیا. ابھی انشاءاللہ اگلی آیت میں ہم جب پڑھیں گے تو ہم دیکھیں گے کہ بات یہاں رکی نہیں ہے، آزمائش کی سختیاں اور بھی باقی ہیں، لیکن انشاءاللہ وقت پورا ہو گیا تو کل ہم اس پر بات کریں گے. سوال ہو تو کر سکتے ہیں. جی، جو 4 سالہ شارٹ درس نظامی کورس ہے ہمارا، یہ اصل میں درس نظامی کے سبجیکٹس کا ایک خلاصہ نکال لیا گیا ہے. سمجھنے کے لیے میں عرض کروں گا کہ درس نظامی تقریباً 8000 گھنٹوں کا ہوتا ہے، اس کا جو اسٹڈی ٹائم ہوتا ہے وہ 8000 گھنٹے ہوتا ہے. ہمارا جو کورس ہے یہ چونکہ ویکنڈ کورس ہے اور 4 سال کا کورس ہے، تو یہ اس کا 20% ٹائم ہے. ٹھیک ہے، درس نظامی کے ٹوٹل ٹائم کا یہ 20% ہے. 8000 گھنٹوں کے بجائے ہم نے 1600 گھنٹوں کا کورس بنایا ہے. لیکن جو سلیبس ہے درس نظامی کا، درس نظامی کے سلیبس میں یہ ہوتا ہے کہ بعض چیزوں میں نا ریپیٹیشن بھی ہوتی ہے، یا کہہ لیجئے کہ ایک جیسی چیز کا سلیبس بڑھا دیا جاتا ہے. مثلا علم حدیث میں وہ 40-50 ہزار حدیثیں پڑھا دیں گے، تو جو 50 ہزار حدیثیں پڑھیں گے آپ، اس سے کیا ہوگا؟ وقت آپ کا لگے گا، لیکن جو کیپیبلٹی ہے آپ کی وہ تو حدیث کی ہے نا پھر بھی. تو ہم نے کیا کیا؟ ہم نے یہ کیا ہوا ہے کہ مثلا تفسیر ہے، تو بجائے بہت سی تفاسیر کو کھول کے پڑھنے کے اور بہت سا ٹیکسٹ پڑھنے کے، ہم نے تفسیر کا کچھ حصہ منتخب کر لیا، اور ہم نے صرف اسکل ڈیولپمنٹ پہ فوکس ہے. یعنی یہ جو 4 سالہ کورس ہے اس کا مقصد کیا ہے کہ کانٹینٹ کم پڑھایا جائے، یونیک کانٹینٹ پڑھایا جائے، لیکن اسکل ڈیولپ کی جائے.
بندے کو پتہ ہو تفسیر کیا ہوتی ہے، تفسیر پڑھی کیسے جاتی ہے، تفسیر سمجھی کیسے جاتی ہے، بندے کو یہ پتہ ہو کہ احادیث کی کیا کیٹیگریز ہیں، حدیث پڑھی کیسے جاتی ہے، سمجھی کیسے جاتی ہے، فقہ کے اصول اس کو پتہ ہوں، اور اس کے بعد اس کو فقہ کے بڑے بڑے مسائل کا پتہ ہو. ہزاروں مسائل پڑھنے کی اس کو ضرورت نہیں ہے، جہاں اس کو ضرورت پیش آئے گی وہ اس قابل ہو جائے گا کہ خود پڑھ سکے. تو یعنی یہ ایک فارمولہ نکالا گیا ہے کہ جو صلاحیت ہوتی ہے درس نظامی کرنے کی، وہ صلاحیت تو پیدا کی جائے، لیکن اس صلاحیت کو پیدا کر کے جو اضافی مطالعہ ہوتا ہے وہ بندہ خود کر لے، بجائے اس کے کہ وہ بھی اس کو کورس کے اندر کروایا جائے. تو اس طریقے سے جو 8000 گھنٹوں کا سلیبس تھا اس کو سمارٹ کر کے ہم نے 1600 گھنٹوں کے اوپر لایا ہے. ظاہر ہے یہ درس نظامی نہیں ہے، یہ شارٹ درس نظامی ہے، کیونکہ یہ 8000 گھنٹے نہیں بلکہ 1600 گھنٹے ہیں. لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں، معذرت کے ساتھ کوئی فتویٰ نہ لگا دے، کہ جو سکل پیدا ہوگی بندے میں، وہ درس نظامی جس نے 8 سال کا کیا ہوا ہے اس کے تقریباً 70% کی سکل پیدا ہو جائے گی. یعنی 20% ٹائم آپ دیں گے لیکن سکل آپ کی تقریباً 70% پیدا ہو جائے گی. 28 سبجیکٹس ہیں اس کے اندر، عربی بھی ایک مناسب حد تک آ جائے گی، ترجمہ آ جائے گا، تفسیر، سیرت، حدیث، فقہ، اور یہ بنیادی جتنے سبجیکٹس ہیں وہ سارے اس کے ایک خاص لیول تک کور ہو جائیں گے. یہ کرنے کے بعد ایک شخص اس قابل ہوگا کہ وہ علم دین کا باقی مطالعہ خود بھی کرنا چاہے بغیر کسی کورس کے تو وہ کر سکتا ہے. لیکن خود مطالعہ کرنے میں یہ ہوتا ہے کہ کم از کم کچھ اساتذہ ہونے چاہیے آپ کے، جو آپ کو گائیڈ لائن دیتے رہیں کہ آپ نے کیسے کرنا ہے، باقی آپ خود پڑھیں. مثلا اس کے اندر حدیث کی جو ہے وہ ایک کتاب پڑھائی جائے گی، 2000 حدیث پڑھا دی جائیں گی، لیکن یہ سکھا دیا جائے گا کہ حدیث پڑھنی کیسے ہوتی ہے. اب آپ کوئی بھی کتاب اٹھائیں اور اس کتاب کو آپ پڑھ لیں. تفسیر میں آپ کو تفسیر کا طریقہ، تفسیر کے مناہج اور تفسیریں کتنی قسم کی ہوتی ہیں ان کا وہ ایک ٹیسٹ کروا دیا جائے گا، ٹیسٹ چیک کروا دیا جائے گا، اور اس کے بعد ان تفسیروں تک کیسے ایکسیس کرنا ہے، ان کے منہج کیا ہیں، ان کو کیسے پڑھنا ہے، یہ آپ کے پاس اسکل ہوگی. تو یہ بیسیکلی کانسیپٹ ہے شارٹ درس نظامی کا، اور یہ اسپیسیفکلی ویکنڈ ہے، یعنی وہ لوگ جو کہ ویکنڈ پہ کرنا چاہتے ہیں یہ ان کے لیے ہے. تو 1600 گھنٹوں کا کورس ہے، 28 سبجیکٹس ہیں. اس کی جو سند ملے گی وہ ادارے کی اپنی سند ہوگی، یہ کسی وفاق کی سند نہیں ہوگی، کیونکہ یہ درس نظامی نہیں ہے، یہ شارٹ درس نظامی ہے. یہ کوئی آفیشیل کورس نہیں ہے وفاق المدارس کا، بلکہ یہ ہمارا کسٹمائز کورس ہے. جن لوگوں کا کنسرن ڈگری لینا ہے ان کے لیے 2 رستے ہیں، یا تو وہ 8 سال کا درس نظامی کریں اور ڈگری بھی لے لیں، یا وہ یہ 4 سالہ درس نظامی کریں اور ساتھ میں پرائیویٹ ایڈمیشن بھیج کر پیپر دیتے رہیں. وہ پیپر دینا اتنا مشکل کام نہیں ہوتا، کچھ چیزیں ہوتی ہیں وہ تیاری کر کے آپ پیپر دیں تو ڈگری مل جاتی ہے. بصیرہ کا مقصد ڈگریاں دینا نہیں ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا. بصیرہ کا مقصد علم دینا ہے، معاشرے میں علمی لوگ تیار کرنا ہے، ایک علمی لیڈرشپ تیار کرنا بصیرہ کا مقصد ہے. لہٰذا ہم جو کام کرتے ہیں اس میں کنسرن علم ہوتا ہے، ڈگری نہیں ہوتی، یہ سند نہیں ہوتی. تو اگر آپ کو کہیں پہ سند پریزنٹ کرنی ہے اور اس کی بنیاد پہ آپ نے کوئی بینیفٹ حاصل کرنا ہے تو پھر تو فائدہ نہیں ہوگا اس کا کوئی. لیکن اگر آپ علم دین حاصل کرنا چاہتے ہیں، اسکل ڈیولپ کرنا چاہتے ہیں علمی لحاظ سے، پھر انشاءاللہ یہ آپ کو بہت فائدہ مند ہوگا، اور درس نظامی کا 20% ٹائم دے کر بھی آپ 70% اسکل حاصل کر لیں گے. مسائل اور مصائب تا دم مرگ ختم نہیں ہوتے، اس بات میں کیا حقیقت ہے؟ یہ بالکل ٹھیک بات ہے. آزمائش کی سختی سے بچنے کا مصنون طریقہ کیا ہے؟ دیکھیے، آزمائش سے آپ بچ سکتے ہیں دنیا میں، اس کا ایک حل ہے. وہ حل یہ ہے کہ معاذ اللہ کے دین سے غداری کر لی جائے. ٹھیک ہے نا، اللہ کے دین کو بیچ دیا جائے اور نفس پرستی پہ انسان چلا جائے، تو پھر شاید دنیا کی کچھ مشکلات اس کی کم ہو جائیں گی. وہ مشکلات جو ایمان کی بنیاد پر آتی ہیں وہ ختم ہو جائیں گی. میں ایک مثال عرض کرتا ہوں کہ ہم کسی جگہ جاتے ہیں تو داڑھی کی بنیاد پہ مولوی اور ملا اور ہمیشہ کی باتیں سننی پڑتی ہیں. اب یہ کیا ایک آزمائش ہے. ایک بندہ کہتا ہے جی مجھ میں ہمت نہیں ہے، میں نے نہیں برداشت کرنی، شیو کرا کے چلا جائے، وہی اس کو سر اور وہ بابو بن جائے گا. وہ اسی طرح جو ہے وہ مسجد جانا پڑتا ہے نماز کے لیے، تو آفس کولیگز جو ہیں وہ مجھے تانے دیتے ہیں کہ تم مولوی جو ہوتے ہیں نا، تم ٹائم ضائع کرنے میں ماہر ہوتے ہو، یہ وہ. ان کے تانے میں نہیں سننا چاہتا، یہ بھی ایک آزمائش ہے. تو میں کہتا ہوں ٹھیک ہے بھائی، نہیں پڑھنی، گھر بیٹھ جاتا ہوں میں، یا نہیں پڑھتا میں. اسی طرح جو ہے وہ کسی جگہ کھانے کے لیے جاتے ہیں تو میں کہتا ہوں نہیں، یہاں میوزک ہے، یہاں مکس گیدرنگ ہے، تو مجھے تنگی ہوتی ہے، تو میں یہ تنگی ختم کر دیتا ہوں. یہ وہ چیزیں ہیں جو انسان کے ہاتھ میں ہیں، لیکن اس کی قیمت ہے. قیمت کیا؟ ہمیشہ ہمیشہ کی جہنم ہے. پھر دین سے غداری کرنی ہے، اپنے چند سال دنیا کے مزے سے گزار لو، اور جو کچھ آزمائشیں دین کی بنیاد پہ آنی تھی وہ نہیں آئیں گی اور تم مزے کر لو. لیکن وہ آزمائشیں جو کہ آپ کہہ لیں زندگی کا پارٹ ہیں، یعنی جیسے کچھ چیزیں ہوتی ہیں نا وہ ایڈ آنز ہوتے ہیں، کچھ چیزیں ہوتی ہیں وہ تو انگریڈینٹ ہوتا ہے اس کا بیسک، وہ تو آپ نکال نہیں سکتے اس میں سے. ایڈ آنز تو نکال سکتے ہیں نا. یعنی آپ بالفرض جیسے آپ کھیر کھا رہے ہیں تو کھیر میں سے آپ جو ہے وہ کشمش تو نکال سکتے ہیں، لیکن اس کھیر کے اندر جو چینی ہے وہ تو مکس ہوئی ہوئی ہے، وہ تو آپ نہیں نکال سکتے اس میں سے، یا اس میں سے دودھ تو نہیں نکال سکتے آپ. ایسے ہی جو دنیا کی زندگی ہے، کچھ اس کے اندر بلٹ ان مسائل ہیں، وہ زندگی کا پارٹ ہیں، وہ تو چاہے مومن ہے چاہے کافر سب کے لیے ہیں. لیکن ایک مسائل وہ ہیں جو کہ انسان کے مقصد کی بنیاد پہ ہیں. جب بھی انسان کوئی مقصد اپناتا ہے، کوئی کاز طے کرتا ہے اپنی زندگی کا،
تو فوراً سے کچھ آزمائشیں آنا شروع ہو جاتی ہیں. تو یہ آزمائشیں مومن کی زندگی میں جتنا ایمان میں آگے بڑھے گا اتنی زیادہ آئیں گی, اور آخری مرحلے میں تو سب سے زیادہ آئیں گی, کیونکہ شیطان جو پوری زندگی اس کو نہیں پچھاڑ سکا, وہ اس کے آخری دنوں میں تو سب سے زوردار بلو لگائے گا اس کو کہ کسی طریقے سے جاتے جاتے میں اپنا آخری وار تو کروں نا. جیسے وہ ہوتا ہے نا, آپ اس دکان پہ جاتے ہیں, یہ چیز کتنے کی جی 2000 روپے کی, آپ کہتے ہیں نہیں میں نے جو ہے 1000 روپے کی لینی ہے, وہ کہتا ہے نہیں جی 1800 روپے کی میں نے خود خریدی ہے, میں نہیں دیتا آپ کو. وہ اس کی کوشش ہوتی ہے آپ 1900 پہ مان جائیں گے, آپ نہیں مانتے, تھوڑا سا آپ آگے جاتے ہیں, وہ کہتے ہیں چلیں آپ کو 1800 کی دے دوں گا, میں نہیں رکھوں گا منافع اپنا, اور اب میرے بچوں کا پیٹ نہیں پلے گا. لیکن آپ جب نکل جاتے ہیں آپ کہتے ہیں نہیں جی نہیں مجھے چاہیے, تھوڑا سا آپ آگے جاتے ہیں تو پیچھے سے آواز دیتا ہے کہ اچھا آ جاؤ 1000 روپے کے لے جاؤ. یہ بالکل ایسا ہی معاملہ ہے. شیطان جو ہے نا اس کو پتہ یہ آخری آفر ہے, اگر میں نے اس گاہک کو پھانسنا ہے تو سب سے جو بڑی آفر ہے وہ اس کو دے دو. تو سب سے جو میجر بلو شیطان کا ہوتا ہے اللہ کے نیک بندوں کے اوپر, وہ ان کی زندگی کے آخری حصے میں ہوتا ہے, کیونکہ اس کو پتہ ہوتا ہے ساری زندگی کی نیکیاں میں ضائع کرا دوں گا اگر میں یہاں کامیاب ہو گیا. تو مومن کا معاملہ تو بدل ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مسنون طریقہ کیا ہے اس کا آزمائشوں کے حوالے سے. تو دیکھیں, ایک تو یہ کہ اللہ تعالیٰ سے عافیت کی دعا کرنی چاہیے کہ اللہ ہم تجھ سے عافیت کی دعا کرتے ہیں, ہمیں عافیت عطا فرما, ہم پر وہ بوجھ نہ ڈال جس کو برداشت کرنے کی ہمیں صلاحیت نہیں ہے, ہماری آزمائش اتنی سخت نہ کر کے جس کے تلے ہم دب جائیں. تو ایک تو اللہ تعالیٰ سے دعا کی جائے گی. اور دوسری بات یہ ہے کہ جب آپ دین پر چلیں گے تو آپ آزمائشیں ایکسپیکٹ کریں. ہم بعض اوقات اس لیے آزمائشوں میں بہت زیادہ آسانی سے ناکام ہو جاتے ہیں کہ ہم نے ایکسپیکٹ ہی نہیں کیا ہوتا. ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں زندگی مزے سے گزرنی چاہیے, ہم سمجھ ہوتے ہیں دنیا نہیں جنت ہے. تو جنت نہیں ہے, دنیا ہے. تو آپ آزمائشیں ایکسپیکٹ کریں گے تو آزمائشیں آئیں گی تو آپ کے لیے اچھمبے کی بات نہیں ہوگی. لیکن اگر آپ آزمائشوں کو ایکسپیکٹ نہیں کریں گے اور پھر آزمائشیں آئیں گی تو بندہ تو وہی ہے, آزمائش بھی وہ ہے, لیکن اب اس کو بیئر کرنا اتنا آسان نہیں ہے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک.